افسانہ وہ مصنف بلراج مینرا، کتاب سرخ و سیاہ۔ جب اس کی آنکھ کھلی وہ وقت سے بے خبر تھا۔ اس نے دایاں ہاتھ بڑھا کر بیڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور سگریٹ نکال کر لبوں میں تھام لیا۔ سگریٹ کا پیکٹ پھینک کر اس نے پھر ہاتھ بڑھایا اور ماچس تلاش کی۔ ماچس خالی تھی۔ اس نے خالی ماچس کمرے میں اچھال دی۔ خالی ماچس چھت سے ٹکرائی اور فرش پر آن پڑی۔ اس نے ٹیبل لیمپ روشن کیا۔ بیڈ ٹیبل پر 4-5 ماچسیں الٹی سیدھی پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے باری باری سب کو دیکھا، سب خالی تھیں۔ اس نے لحاف اتار پھینکا اور کمرے کی بتی روشن کی۔ 2 بج رہے تھے۔ فرش برف ہو رہا تھا۔ ابھی 2 بجے ہیں۔ میں وقت سے بے خبر تھا۔ میں سمجھ رہا تھا صبح ہونے کو ہے۔ آج یہ بے وقت نیند کیسے کھل گئی؟ ایک بار آنکھ کھل جائے پھر آنکھ نہیں لگتی۔ اس نے تمام کمرہ چھان مارا۔ کتابوں کی الماری، ویسٹ پیپر باسکٹ، پتلون کی جیبیں، جیکٹ کی جیبیں، ماچس کہیں نہ ملی۔ اس نے ایک ایک کتاب الٹ دی، کوئی دیا سلائی نہ ملی۔ کمرے کی بری حالت ہو گئی تھی۔ کتابیں الٹی سیدھی پڑی ہوئی تھیں، کپڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، ٹرنک کھلا ہوا تھا۔ کوئی آ جائے اس سمے، رات کے 2 بجے، کمرے کی یہ حالت۔ سگریٹ اس کے لبوں میں کانپ رہا تھا۔ سلگتے سگریٹ اور دھڑکتے دل میں کتنی مماثلت ہے۔ ماچس کہاں ملے گی؟ ماچس نہ ملی تو کہیں میرا دھڑکتا دل خاموش نہ ہو جائے۔ آج یہ بے وقت نیند کیسے کھل گئی؟ میں وقت سے بے خبر تھا۔ ایک بار آنکھ کھل جائے پھر آنکھ نہیں لگتی۔ ماچس کہاں ملے گی؟ اس نے چادر کندھوں پر ڈال لی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ دسمبر کی سرد رات تھی۔ سیاہی کی حکومت اور خاموشی کا پہرا۔ کسی ایک طرف قدم اٹھانے سے پہلے وہ چند لمحے سڑک کے وسط میں کھڑا رہا۔ جب اس نے قدم اٹھائے وہ راستے سے بے خبر تھا۔ رات کالی تھی، رات خاموش تھی اور دور دور تا حد نظر کوئی دکھلائی نہیں دے رہا تھا۔ لیمپ پوسٹوں کی مدھم روشنی رات کی سیاہی اور خاموشی کو گہرا کر رہی تھی اور چوراہے پر اس کے قدم رک گئے۔ یہاں تیز روشنی تھی کہ دودھیا روشنی کی ٹیوبیں چمک رہی تھیں، لیکن خاموشی جوں کی توں تھی کہ ساری دکانیں بند تھیں۔ اس نے حلوائی کی دکان کی جانب قدم بڑھائے۔ ممکن ہے بھٹی میں کوئی کوئلہ مل جائے، دہکتا کوئلہ، دم بلب کوئلہ۔ حلوائی کی دکان کے چبوترے پر کوئی لحاف میں گٹھری بنا سو رہا تھا۔ وہ بھٹی میں جھانکا ہی تھا کہ چبوترے پر بنی گٹھری کھل گئی۔ کون ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ میں بھٹی میں سلگتا ہوا کوئلہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ پاگل ہو کیا؟ بھٹی ٹھنڈی پڑی ہے تو پھر کیا؟ گھر جاؤ۔ ماچس ہے آپ کے پاس؟ ماچس؟ ہاں، مجھے سگریٹ سلگانا ہے۔ تم پاگل ہو؟ جاؤ، میری نیند خراب مت کرو، جاؤ۔ تو ماچس نہیں ہے آپ کے پاس؟ ماچس سیٹ کے پاس ہوتی ہے، وہ آئے گا اور بھٹی گرم ہوگی، جاؤ تم۔ وہ پھر سڑک پر آ گیا۔ سگریٹ اس کے لبوں میں کانپ رہا تھا۔ اس نے قدم بڑھائے۔ چوراہا پیچھے رہ گیا، تیز روشنی پیچھے رہ گئی، کیا کچھ نہ پیچھے رہ گیا۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ لیمپ پوسٹ، لیمپ پوسٹ، لیمپ پوسٹ، لیمپ پوسٹ، انگنت لیمپ پوسٹ پیچھے رہ گئے۔ دھیمی روشنی والے لیمپ پوسٹ جو رات کی سیاہی اور خاموشی کو گہرا کرتے ہیں۔ یکایک اس کے قدم رک گئے۔ سامنے سے کوئی آ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ ماچس ہے آپ کے پاس؟ ماچس؟ مجھے سگریٹ سلگانا ہے۔ نہیں، میرے پاس ماچس نہیں ہے، میں اس علت سے بچا ہوا ہوں۔ میں سمجھا۔ کیا سمجھے؟ شاید آپ کے پاس ماچس ہو۔ میرے پاس ماچس نہیں ہے، میں اس علت سے بچا ہوا ہوں اور اپنے گھر جا رہا ہوں، تم بھی اپنے گھر جاؤ۔ اس نے قدم بڑھائے۔ سگریٹ اس کے لبوں میں کانپ رہا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھا رہا تھا کہ تھک گیا تھا۔ وقت سے بے خبر اس کے تھکے تھکے قدم اٹھ رہے تھے۔
لیمپ پوسٹ آتا، مدھم روشنی پھیلی ہوئی دکھائی دیتی اور پھر سیاہی، پھر لیمپ پوسٹ، مدھم روشنی اور پھر سیاہی۔ وہ لبوں میں سگریٹ تھامے دھیمے دھیمے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کے پھیپڑوں تک دھواں کھینچنے کی طلب شدید ہو گئی تھی۔ اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا، شب خوابی کے لباس اور چادر میں اسے سردی لگ رہی تھی۔ وہ کانپ رہا تھا اور کانپتے قدموں سے دھیمے دھیمے بڑھ رہا تھا، وقت سے بے خبر، لیمپ پوسٹوں سے بے خبر۔ ایک بار پھر اس کے قدم رک گئے۔ اس کی نظروں کے سامنے خطرے کا نشان تھا۔ سامنے پل تھا، مرمت طلب پل۔ حادثوں کی روک تھام کے لیے سرخ کپڑے سے لپٹی ہوئی لالٹین سڑک کے بیچوں بیچ ایک تختے کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ اس نے لالٹین کی بتی سے سگریٹ سلگانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ کون ہے؟ وہ خاموش رہا۔ سیاہی کی ایک انجانی تہ کھول کر سپاہی اس کی طرف لپکا۔ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں کیا کر رہے تھے؟ آپ کے پاس ماچس ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا کر رہے تھے اور تم کہتے ہو ماچس ہے؟ کون ہو تم؟ مجھے سگریٹ سلگانا ہے۔ آپ کے پاس ماچس ہو تو تم یہاں کچھ کر رہے تھے؟ میں لالٹین کی بتی سے سگریٹ سلگانا چاہتا تھا۔ آپ کے پاس ماچس ہو تو تم کون ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ میں کہاں رہتے ہو؟ ماڈل ٹاؤن۔ اور تمہیں ماچس چاہیے؟ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہو؟ ماڈل ٹاؤن کہاں ہے؟ ماڈل ٹاؤن، اس نے گھوم کر اشارہ کیا۔ دور دور تا حد نظر سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ چلو میرے ساتھ تھانے تک۔ ماڈل ٹاؤن؟ ماڈل ٹاؤن یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ ماچس چاہیے نا؟ تھانے میں مل جائے گی۔ سپاہی نے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ سپاہی کے ساتھ چل پڑا۔ تھانہ اسی سڑک پر تھا جو ختم ہونے کو نہ آتی تھی۔ وہ سپاہی کے ساتھ تھانے کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں کئی آدمی ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سگریٹ پی رہے تھے۔ میز پر سگریٹ کے کئی پیکٹ اور کئی ماچسیں پڑی ہوئی تھیں۔ صاحب، یہ شخص پل کے پاس کھڑا تھا، کہتا ہے ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں اور ماچس کی رڑ لگائے ہوئے ہے۔ کیوں بے؟ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی ماچس استعمال کر لوں، مجھے اپنا سگریٹ سلگانا ہے۔ کہاں رہتے ہو؟ ماڈل ٹاؤن۔ کیا میں آپ کی ماچس لے سکتا ہوں؟ کیا کرتے ہو؟ میں اجنبی ہوں، کیا میں ماچس؟ ماڈل ٹاؤن میں کب سے رہتے ہو؟ 3 ماہ سے۔ ماچس کا بچہ، اجنبی، جاؤ اپنے گھر ورنہ بند کر دوں گا۔ ماچس؟ جب وہ تھانے سے باہر آ گیا، وہ بری طرح تھک چکا تھا۔ اس نے نہ ختم ہونے والی سڑک پر دھیمے دھیمے چلنا شروع کر دیا۔ اس کی ناک سو کرنے لگی تھی۔ اس کا بدن ٹوٹنے لگا تھا۔ سگریٹ پینا ایک علت ہے۔ میں نے یہ علت کیوں پال رکھی ہے؟ ماچس کہاں ملے گی؟ نہ ملی تو؟ وہ وقت سے بے خبر تھا، لیمپ پوسٹوں سے بے خبر تھا، سڑک سے بے خبر تھا، اپنے بدن سے بے خبر تھا۔ وہ گرتا پڑتا بڑھ رہا تھا۔ اس کے لغزش زدہ قدموں میں نشے کی کیفیت تھی۔ پاؤں پھٹی اور وہ دم بھر کو رکا اور سنبھلا اور اس نے قدم اٹھانا ہی چاہا کہ سامنے سے کوئی آ رہا تھا اور اس کے قدم لغزش کھا رہے تھے۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ اس کے لبوں میں سگریٹ کانپ رہا تھا۔ آپ کے پاس ماچس ہے؟ ماچس؟ آپ کے پاس ماچس نہیں ہے؟ ماچس کے لیے تو میں… وہ اس کی بات سنے بنا ہی آگے بڑھ گیا، آگے جدھر سے وہ خود آیا تھا۔ اس نے قدم بڑھایا آگے جدھر سے وہ آیا تھا۔